وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعارف والقينات واستحلت الخمر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. سامعین محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفیں، تحمیدیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، جو مالک کائنات ہے، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز ہے۔ اللہ پاک نے کائنات کو بنا کر اس امر کا اعلان کیا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا کسی جن کو اور کسی انسان کو الا لیعبدون، مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور اللہ نے ہر چیز کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم اپنی عبادت کرو، اپنا کام کرو، اپنے معاملات کرو۔ درود و سلام آقا کائنات جناب الاولین والآخرین، امام اعظم، امام المجاہدین، امام المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں۔ سامعین محترم، میں نے اللہ کریم کے قرآن کریم میں سے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ مالک کائنات نے یہ بات واضح طور پر سمجھائی کہ دنیا میں ظاہری فساد فی البر والبحر، فرما تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم ظاہری فساد بھیج رہے ہیں، فی البر والبحر، کہیں خشکی کے اندر، کہیں سمندروں کے اندر، کہیں تری کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن میں یہ بات واضح طور پر اللہ نے سمجھا دی کہ بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے یہ سمجھایا، فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم لوگوں کو ان کے عمل کا، ان کے کرنے کا ہم مزہ چکھا سکیں، ذائقہ چکھا سکیں کہ جو تم عمل کرتے ہو اس کی وجہ کیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کو واضح طور پر سمجھایا ہے کہ اے لوگو جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، جو تم اس دنیا میں اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہو، فرمایا اللہ سے طاقتور کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی بندہ اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ میں گناہ کر کے اس مقام تک پہنچ جاؤں کہ میں بڑا، اور اس دنیا کے حالات اس وجہ تک پہنچ چکے ہیں، اس جگہ تک پہنچ چکے ہیں کہ آج مسلمان اس حد پر پہنچ چکا ہے، اس حد سے گزر چکا ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر ایسے مسلمان نظر آئیں گے جو گناہ کر کے گناہ پر اتراتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لیذیقہم الناس، فرمایا پھر ہم ان کو ان کے کرنے کا مزہ چکھائیں گے۔ اور آج سے اگر اس قرآن کریم کا اور احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جتنی قومیں آئیں، اللہ نے بڑی قوموں کو تباہ کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا ان کے گناہ کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امتوں کی امتیں تباہ کر دی جائیں گی، کیوں؟ فرمایا ان کے گناہ کی وجہ سے۔ آج مسلمان اس وجہ پر پہنچ چکا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آج مسلمانوں پر اللہ کے قہر ٹوٹ رہے ہیں، کہیں سیلاب، کہیں طوفان، کہیں جناب کسی وجہ سے لوگوں کے گھر تباہ کر دیے گئے، ایسے ایسے عذاب،
ایسے ایسے عذاب جو ہم مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے کہا ہم نے پوری دنیا کی قوموں کو تباہ کر دیا، اے نبی ہم تمہاری قوم کو اس لیے تباہ نہیں کرتے کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ لیکن آج اس مقام پر مسلمان پہنچ گیا، آج مسلمان گناہ کی اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ اللہ ایسے ایسے عذاب بھیج رہا ہے کہ علماء مفکرین اور دنیا کے سائنسدان جو پاکستان کے بڑے بڑے سائنسدان ہیں وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آج منیر کے اندر جو سیلاب اور جو زلزلہ اور جناب جو قہر ٹوٹی ہے اس کا یہ نہیں معلوم کہ یہ پتھر آئے کہاں سے۔ آج مسلمان کو اللہ کو اس بات کا ارتکاب کرنا پڑ رہا ہے کہ آج مسلمان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا گیا ہے۔ یہی بات میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وجہ کیا ہے، آج مسلمان ایک تباہی کا سبب بن چکا ہے۔ وہ مسلمان فرمایا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا ہم نے بڑی امتوں کو دنیا میں بھیجا، بڑے لوگوں کو دنیا میں بھیجا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا اس دنیا میں امت کو بہترین بنا کر ہم نے نازل کیا، ہم نے سب سے اعلیٰ نبی بھی تم کو دیا، ہم نے قرآن بھی تم کو دیا، ہم نے مکہ بھی تم کو دیا، ہم نے مدینہ بھی تم کو دیا، ہم نے نبی بھی تم کو دی، ہم نے مسجدیں بھی تم کو دی، ہم نے جنت بھی تمہارے لیے بنائی۔ لیکن وجہ کیا ہے آج مسلمان تباہی کے دہانے پر کیوں پہنچا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ، اس کے سب سے بڑی جو وجوہات ہے، سبب ہے، وہ مسلمانوں کے گناہ ہیں۔ سوچنا کیا ہے کہ کون سے ایسے گناہ ہیں؟ اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا گیا۔ مسلمان جناب گانوں کے اندر، کوئی فلموں کے اندر، آج ایک مسلمان کو جس کی شان کو بیان کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، جب جناب نفس نفسی کا عالم ہوگا نبی جواب دے دیں گے، اس وقت اللہ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ نوجوان وشاب نشا فی عبادت ربہ، جو اپنی جوانی کی عبادت اللہ کی، جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ آج وہ نوجوان اگر دیکھ لیا جائے جس نوجوان کو مسجدوں کی زینت بننا تھا، جس نوجوان کو جناب اللہ کی عبادت کی زینت بننا تھا، جس مسلمان کو اپنی حیا اور اپنی آنکھوں کو اور اپنی زبان کو بچانا تھا، آج وہ مسلمان ایک بازار کی زینت بنے بیٹھا ہے۔ آج وہ مسلمان عورتوں کے پیچھے، آج وہ مسلمان ایک کسی مسلمان کا موبائل سے کلک کر لیا جائے جو ایک اپنے آپ کو نوجوان مسلمان کرنے والا ہے تو اس کے موبائل میں ہر وہ چیز نظر آئے گی جو یہود و نصارہ کا عمل تھا۔ تو جب مسلمان قوم یہود و نصارہ کے اعمال کو اپنا لیتی ہے پھر انہیں تباہ کر دیا جاتا ہے، پھر انہیں ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ آپ پڑھیں پچھلی قوموں کے واقعات جو قومیں پہلے گزر چکی ہیں، کسی قوم پر اللہ نے کوئی عذاب ڈالا، کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو اللہ نے ضائع کر دیا، اس دنیا سے ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ قوم گناہ میں پڑ گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پڑھو، فرمایا وہ قوم زنا کی مرتکب تھی۔ آج مسلمان کے اندر، آج پاکستان کے اندر کون سا ایسا شہر ہے جو بندہ اس بات کو کہہ سکتا ہے کہ وہاں زنا نہیں کیا جاتا؟ آج مسلمان کا گلی گلی، بازار بازار، ہر شہر اس بات کی حد کو پہنچ چکا ہے کہ آج مسلمان کو زنا کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا۔ لوگ زنا کر کے مذاق کرتے ہیں، تو فلاں بندے کو جانتا ہے جو زنا میں بڑا مشہور ہے۔ آج مسلمان تباہی کے دہانے پر کیوں پہنچا؟ اس وجہ کو کسی نے سوچا ہی نہیں۔ کبھی مسلمان نے اکیلے بیٹھ کر اس بات کا سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم جتنی مرضی گناہ کر لو، تم جتنے مرضی ارتکاب کر لو، تم دنیا کے جس مرضی دہانے پر پہنچ جاؤ، تم اپنے آپ کو گناہ میں جتنا مرضی بڑھا لو، فرمایا تمہیں ایک وقت ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ تو وہ مسلمان جس کو اس دنیا میں اللہ نے اپنی عبادت کی زینت بنانا تھا، وہ کل مسلمان اللہ کے سامنے پریشان کھڑا ہوگا، اللہ کو اپنا چہرہ نہیں دکھا پائے گا۔ آج مسلمانوں کو اس بات پر غور کرنا ہوگا، نوجوانوں کو، کہ ہمیں عبادت میں اپنے آپ کو لگانا ہوگا۔ وشاب النشا فی عبادت ربہ، فرمایا اللہ پھر کل اللہ ہم کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج تباہی پر پہنچ چکے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا تم ظاہری فساد دیکھتے ہو، تم بری فساد دیکھتے ہو، بما کسبت ایدی الناس۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرنہم مکناہم فی الارض، فرمایا کیا تم نے کبھی یہ نہیں دیکھا، تم نے قرآن کو نہیں پڑھا، ہم نے تم سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے گناہ۔ کوئی قوم گناہ کرتی تھی، کوئی زنا کرتی تھی، کوئی گانوں میں ملوث تھی، کوئی کسی گناہ میں ملوث تھی، کوئی کسی کام میں ملوث تھی، حالانکہ اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا، ہم نے تم کو اعلیٰ امت بنایا۔ آج مسلمان کے لیے بڑا اعلامیہ ہے، یہ کوئی خطبہ موضوع نہیں ہے، یہ ایک اعلامیہ ہے مسلمان کو پیش کرنے کے لیے کہ جس مسلمان کو اللہ نے دنیا کا بہترین انسان بنایا، وہ جس مسلمان کو اللہ نے نبی علیہ السلام کی امت کا جناب سب سے اعلیٰ امت کا
انسان بنایا، آج وہ مسلمان تباہی کے اس تہانے پر پہنچ چکا ہے کہ وہ مسلمان گناہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کالجز اور یونیورسٹیوں میں جائیں، آپ کو یونیورسٹیوں میں ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو ملحدین ہو چکے ہیں، جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ وہاں یونیورسٹیوں میں آپ جا کر دیکھیں، وہاں طلباء کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کا وجود دنیا میں نہیں ہے، یہ دنیا کا نظام خود چل رہا ہے۔ تو آپ اس بات کا خود اندازہ کریں، جس نوجوان کو آج ہم لوگ فخر کرتے ہیں ہمارا بچہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، جی ہمارا بچہ بڑا قابل ہے، وہ قابل نہیں ہو رہا، وہ دنیا کے نقشے سے مٹ رہا ہے، وہ اللہ کے نقشے سے مٹ رہا ہے۔ یعنی کہ ایک نوجوان کو جب یہ سکھایا جائے گا کہ دنیا میں اللہ کا وجود نہیں ہے، دنیا میں اللہ نہیں ہے، تو وہ نوجوان کبھی گناہ کرنے سے ڈرے گا نہیں، اس کو قبر بھول جائے گی۔ اس کو صرف ایک نقشہ دکھایا جاتا ہے کہ قبر میں انسان جاتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ فرمایا جو نوجوان اس بات کو سمجھ لے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے ایک مسلمان کو اعلیٰ مسلمان بننے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ اللہ نے ہمیں کل قیامت کے دن جب اپنے سامنے کھڑا کیا تو اللہ سوال کرے گا، بندے تو دنیا میں کیا کرتا رہا ہے؟ تیری عمر کہاں گزاری؟ ہم نے تجھے پیسہ دیا، تم نے کہاں گزارا؟ تم نے پیسہ کہاں لگایا؟ تو نے اپنی جوانی کی عبادت کو کیسے گزارا؟ تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے، آج ہمیں یہ المیہ اپنے دل میں بٹھانا چاہیے کہ یار ہمیں کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم اللہ کو کیا جواب دے سکیں گے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان خسف و برکن و مسکن، فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، زلزلے آئیں گے، ایسی ایسی عمارتیں جو ٹنوں من ہوں گی ان کا ایسا ایسا وجود بنایا جائے گا، بڑے بڑے کاریگر بڑے خوش ہوں گے، ہم نے بڑی بڑی عمارتیں بنا دی ہیں جنہیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ہم ایسی ایسی عمارتوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور فرمایا قیل ومتی ذلک یا رسول اللہ، صحابی کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی یہ کیوں ہوگا، ایسا معاملہ کیوں پیش آئے گا؟ فرمایا اذا ظہرت المعادف والقینات واستحلت الخمر، فرمایا جب لوگ آلات موسیقی پھیل جائیں گے، گانے گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور شراب کو حلال سمجھا جائے گا۔ آج مسلمان لوگ شریعام شراب پی رہے ہیں، آپ لاہور کے اندر چلے جائیں، بڑے بڑے شہروں کے اندر لوگ جناب شریعام شراب پی رہے ہیں۔ تو کیا اس قوم کو تباہی کے دہانے پر اللہ نے قرآن میں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لوگ جناب اللہ کے شکوے کرتے ہیں یہ اللہ نے ہمیں شراب دینے ہیں، اللہ نے ہمیں عذاب دینے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی پر کسی قسم کا ہم مسلمان کو ایک کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف نہیں دیتے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم گانوں میں مصروف ہو گئے، جو تم نے قطع تلقیاں شروع کر دی، جو تم نے مسلمانوں کے حق کھانا شروع کر دیے۔ بھائی اپنی بہن کا حق کھا رہا ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان میں شریعام جناب بازاروں پر لوگوں کو قتل و غارت کو عام کر دیا جائے گا، وہ قومیں ہم تباہ کر دیتے ہیں۔ جن قوموں نے جناب لوگوں کا مال لوٹنا شروع کر دیا، آج اگر ایک ریڑھی پر سامان بیچنے والا بھی ہے وہ بھی قسمیں اٹھا اٹھا کر جھوٹ بول کر بیچ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے ان لوگوں پر لعنت ہے جو اپنا سامان اس طرح بیچتے ہیں، جناب جو قسمیں اٹھا اٹھا کر جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچتے ہیں۔ آج مسلمان کو دیکھ لو گلیوں بازاروں میں ہر عام انسان اپنے سے نیچے طبقے والے انسان کو لوٹنے کے لیے جناب تگ و دو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ تو ان مسلمانوں کے انہی اپنے گناہوں کی وجہ سے مسلمان تباہ ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یشربن ناس من امت الخمر یسمونها بغیر اسمها، فرمایا میری امت کے کئی لوگ شراب نوشی کریں گے لیکن اس کا نام بدل دیا جائے گا۔ آج شرابوں کے نام رکھ دیے گئے تاکہ کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ شراب ہے۔ بڑی بڑی مارکیٹیں جو بیچنے والی ہیں انہوں نے کوئی اس کا نام رکھ دیا شراب کا، کوئی فلاں نام ہے جی، کوئی فلاں نام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام نے آج کی بات نہیں، یہ آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا گیا تھا میری امت کے لوگ شرابوں کے نام بدل دیں گے، پھر اس شراب کو پیا جائے گا۔ فرمایا یعرف ولا رؤوسہم بالمعازف، ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی بجائے جائیں گے۔ آج مسلمان، جس مسلمان کو اللہ نے کہا ہم نے قرآن میں سکون رکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم نے دلوں کا سکون، ہم نے جناب اپنے دلوں کو اطمینان قرآن میں رکھا ہے۔ آج اس مسلمان کو اپنے دل کا اطمینان جناب گناہ میں آتا ہے، گانا سننے میں لوگ اطمینان سمجھتے ہیں، اور پھر اتنے بدبخت مسلمان ہیں اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو بتاتے ہیں فلانے سنگر
سنگر کو سنا کرو، فلاں جناب بندے کو سنا کرو، اس کی آواز میں بڑا درد ہے، جانتے ہو اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے۔ فرمایا ان بطش ربک لشدید، فرمایا کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ اللہ کیا ہے، فرمایا ایک آیت پڑھ لو تمہیں پوری قرآن کی سمجھ آ جائے گی، ان بطش ربک لشدید، فرمایا میں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر کوئی مسلمان کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کر یہ سوچا کرو کہ آج ہم مسلمان تباہی کے دہانے پر، تباہی کے سبب کو کیوں پہنچے، تو سب سے بڑی وجہ یہی سمجھ آئے گی، آج مسلمان نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، فرمایا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا اللہ کی بات کو مانو اور اس کے رسول کی بات کو مانو۔ یہ گناہ، یہ جتنے بھی ہم جناب ایسی معاشیات کرتے ہیں، جب مسلمان معصیت، گناہ، نافرمانی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے تو اس مسلمان کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے شکوے نہیں رہتے کہ یہ سیلاب کیوں آئے، یہ زلزلے کیوں آئے، یہ جناب مسلمانوں پر یہ ایسی تباہیاں کیوں ہوئیں۔ تو میرے بھائیو یہ سب سے بڑی وجہ، آج ہم مسلمان ہیں، میں یہاں 1 گھنٹہ تقریر کروں، 2 گھنٹے کروں، اس کا کوئی وجہ نہیں، بات مختصر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہم مسلمان گناہ کے اندر مصروف ہیں، آج ہم مسلمان گانوں کے اندر، فلموں کے اندر، یوٹیوب کے اندر، فیس بک کے اندر ہم مسلمان چلے چکے ہیں۔ ہم نے قرآنوں کو صرف الماریوں کی زینت بنا دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ہم کاموں میں پڑ گئے۔ اور آج مسلمان کی سب سے دہانے، گناہ کے دہانے پر پہنچنے پر مسلمان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ ہم حکمرانوں کے شکوے کرتے ہیں، جانتے ہو حدیث میں کیا آتا ہے، جب مسلمان گناہ پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کو معیشت میں تنگ کر دیتے ہیں۔ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جب تم ہمارے ذکر سے اعراض کر دو گے، نمازوں سے منہ موڑ لو گے، قرآن سے منہ موڑ لو گے، معیشۃ ضنکا، اللہ تمہاری معیشت کو تنگ کر دے گا۔ ونحشرهم یوم القیامۃ اعمیٰ، جب تم کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، ونحشرهم یوم القیامۃ اعمیٰ، لوگ جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے، لوگ اندھے ہوں گے، اللہ سے سوال کریں گے اللہ ہم یہ اندھے کیوں ہوئے؟ فرمایا ونحشرهم یوم القیامہ، فرمایا ہم تم کو قیامت کے دن اندھا کریں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے، فرمایا یہ کہ تم اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے۔ تو آج مسلمانوں ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ آج ہم مسلمان تباہ کیوں ہو رہے ہیں، آج ہم مسلمان تباہی کے دہانے پر کیوں پہنچے۔ تو ہمیں سب سے پہلے گناہ کو چھوڑنا ہوگا، نیکی کو اپنانا ہوگا، ورنہ اللہ نے فرمایا ہم زمینوں میں بھی دھسا سکتے ہیں، ہم لوگوں کو جناب تباہ و برباد بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ مالک کائنات ہمیں اس المیہ کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، یفقہہ فی الدین، ہم اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو ہم کو سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ تو کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار ہم تو بڑے گناہ کرتے ہیں۔ اچھا آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، مختصر بات، کچھ لوگ جو ایسے آپ کو نظر آئیں گے، ان کو پوچھو نا حضرت صاحب آپ نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں جی ہم سود کا کاروبار کرتے ہیں، ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جی ہم گانے سنتے ہیں، ہم فلمیں دیکھتے ہیں، ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، اور ہم ایک طرف نمازیں پڑھیں ایک طرف وہ کام کریں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا۔ تو پھر اللہ نے قرآن میں یہ کیوں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، فرمایا گناہ کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سب سے پہلے انسان فحاشی کرتا ہے، پھر بغی کرتا ہے، پھر سرکشی کرتا ہے، انسان سرکشی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا جب ان الصلاۃ، جب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز اس کی فحاشی کو بھی دور کر دیتی ہے، اس کی سرکشی کو بھی دور کر دیتی ہے۔ اس لیے آج مسلمان جناب اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا کہ ہم سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے تم نماز تو پڑھو، اللہ کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ، وہ تمہاری معیشت جو تم کماتے ہو اللہ اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان گناہ کے اندر، آج مسلمان چوری کے اندر، ڈکیتی کے اندر، اور آج مسلمان اس دہانے پر پہنچ چکا ہے کہ مسلمان جناب قتل و غارت عام ہو چکی ہے، بازاروں کے بازار لوگوں کو جناب لوگوں کی عزتوں کا محافظ کوئی نہیں رہا۔ آج اس نوجوان کو اللہ کے گھر کی زینت بننا ہوگا، پھر اللہ اس کے اقاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ مال کے کائنات ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مال کے کائنات ہمیں اس بات کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پر اللہ کا عذاب کیوں آ رہا ہے۔ جب انسان اس بات کو سمجھ جائے گا کہ ہم پر اللہ کا عذاب کیوں آ رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مال کے کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مال کے کائنات جو لوگ پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، جو لوگ سیلاب میں مبتلا ہیں
उन लोगों के साथ तामन करना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, जब मुसलमान के एक हिस्से को यानी जिस्म के एक हिस्से को नुकसान पहुंचता है तो उसका सारा जिस्म उसमें मुब्तला हो जाता है। आज मुसलमान अगर परेशान है तो हमें उसकी मदद के लिए अपने पैसे के साथ, अपनी दुआओं के साथ, अपनी हर चीज़ जिसके साथ इंसान कोशिश कर सकता है उसके साथ हमें उनके साथ तामुन भी करना चाहिए। तो तामुन के लिए आप यहाँ तामुन जमा करवा सकते हैं। तो आप मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा आला दुआ है, हम दुआ करें अल्लाह हम लोग तुझसे गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। जो लोग अस्पतालों के अंदर, घरों के अंदर और जहाँ भी कहीं भी परेशान हैं, बीमार हैं, अल्लाह सबकी बीमारियों को दूर फरमाए। व आखिरु दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदातिन दलाला वकुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।